الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور 15 شعبان کی رات کو ہی شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کے متعلق بہت سارے حضرات سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فضیلت ہے اور اس کے اندر کوئی عبادات کرنی چاہیے، اگر عبادات کرنی چاہیے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں مختصراً عرض یہ ہے کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قبرستان میں تشریف لے گئے، تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر پر نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبرستان میں چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ شاید یہ سوچ رہی ہو کہ میری باری کے رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو ان زوجہ نے یہی کہا کہ میرے خیال اور گمان میں یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں کسی اور کے پاس گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج جو ہے وہ نصف شعبان ہے، یعنی شعبان کی 15ویں کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں، اور ایک قبیلہ بنو کلب اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا اور فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، اور یہ اس بات میں مشہور تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں کا ریوڑ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ بکریاں یہ رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کو دیکھ کر محدثین نے اور فقہائے کرام نے دو چیزوں کا اخذ کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس رات کے اندر قبرستان جایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، عبادت کی جائے۔ اب یہاں پر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ دونوں عبادات خاص نہیں ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاص طور پر آگے پیچھے پورے سال میں قبرستان نہ جانا اور اسی رات میں قبرستان جانا، اسی کو لازم قرار دینا، یہ ایک بدعت ہو جائے گی۔ اس لیے اگر آپ توفیق ہو اور ہمت ہو تو چلے جانا چاہیے، وگرنہ خاص طور پر اسی کا اہتمام کر کے جانا اور صرف 15 شعبان کو ہی جانا، آگے پیچھے قبرستان نہ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ عبادت کی جائے تو عبادت کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنی آسانی سے عبادت ہو سکے اس رات میں عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔